یہ جو 295C کا قانون ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے۔ جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ، تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C۔ اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C پہ ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی، انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ۔ اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں، تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا، تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے۔ کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا، 295C اس پہ نہیں لگتا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ انجینئر مرزا نے پچھلے دنوں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک ایسا سنگین اور انتہائی نازیبا لفظ منسوب کیا کہ جو کہ ایک مومن اپنی زبان پر لاتا ہوا لرزتا ہے، اس کا دل کانپتا ہے۔ اور پھر افسوس یہ کہ انجینئر مرزا کی اس گستاخی کے بعد کئی اس کے فالورز اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں اور بار بار اس لفظ پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصارہ یہ کہتے ہیں اور اس طریقے سے انہوں نے ایک گستاخیوں کا بازار سرگرم کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں انجینئر مرزا کی گستاخی کو بھی آپ کے سامنے صاف اور دو ٹوک واضح کر کے دکھاؤں گا کہ انجینئر مرزا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اگرچہ اس نے منسوب تو نصارہ عیسائیوں کی طرف کیا ہے، لیکن حقیقت میں لفظ دجال اس نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا۔ اور اس ویڈیو میں انشاءاللہ مولوی طارق مسعود کو بھی جواب دیا جائے گا کہ جو اہل سنت و جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے اور انجینئر مرزا کا وکیل بن کر یہ کہہ رہا ہے کہ انجینئر نے کوئی گستاخی نہیں کی ہے، اس نے تو عیسائیوں کی طرف یہ جملہ منسوب کیا، لہذا اس پر 295C نہیں بنتی۔ تو ان ساری باتوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا، تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ معزز سامعین، سب سے پہلے ہم بنیاد کی طرف آتے ہیں کہ کہاں سے یہ مسئلہ اسٹارٹ ہوا اور کہاں سے یہ جرم شروع ہوا۔ تو معزز سامعین، انجینئر مرزا پچھلے کافی عرصے سے علماء کرام کے خلاف بدتمیزی اور بدتہذیبی کرتا ہوا آ رہا ہے۔ ابتداءً جب اس نے معاذ اللہ اپنا ایک نیا فرقہ گھڑا، اس وقت ابتداءً اس نے علماء کی مخالفت کی، علماء کے خلاف بدزبانی، بدگمانی اور بد کلامی کی، اور بعد اس کے پھر اولیاء کرام کے خلاف بد زبانی، بد کلامی، بد اخلاقی کی، اور پھر اس کے بعد کرتے کرتے تابعین کے خلاف، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف، حتیٰ کہ پھر انبیاء کرام علیہم السلام کے خلاف، اور پھر آخر کار اس ملعون شخص نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی کئی بار گستاخیاں اور نازیبا کلمات استعمال کیے۔ آج یہی وجہ ہے کہ مرزا کے ماننے والے اتنی شدید توہین اور گستاخی کے بعد بھی مرزا کا دفاع کر رہے ہیں، مرزا کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ تو معزز سامعین، سارا معاملہ کچھ یوں ہے۔ اب جب مرزا انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء عظام اور علماء کرام سب کے خلاف بد زبانی اور بد کلامی کر چکا، تو جناب آخر کار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
توہین، گستاخی اور بے ادبی کرتے ہوئے کہا کہ معاذ اللہ آج 2 ارب کرسچن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ دجال کہا اور کہا کہ یہ لفظ کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ انسانی تاریخ کا سب سے کامیاب ترین انسان، آج پلانٹ ارتھ پہ 6 ارب لوگ ان کو پیغمبر ہی نہیں مانتے، 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ معزز سامعین، اب اس نے انٹرویو کے درمیان یہ لفظ کب کہا؟ جب اینکر نے کہا کہ آپ کی اکیڈمی کے باہر میں چند لوگوں سے ملا، وہ آپ کو 2 نمبر کہہ رہے تھے، وہ آپ کو غلط کہہ رہے تھے کہ بھائی تو کس کے پاس آ گیا؟ تو مرزا نے کہا کہ وہ مجھے 2 نمبر کہہ رہے تھے، تو لہذا اس نے اگلے جملے میں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ ادھر 2 نمبر کہا تھا، اس نے کہا 2 ارب معاذ اللہ کرسچن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ یہ لفظ دجال کہا اور کہا یہ کہتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ گستاخی 2 باتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ معاذ اللہ لفظ دجال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا۔ دوسری بات، اسے عیسائیوں کی طرف، مسیحیوں کی طرف منسوب کیا گیا۔ معزز سامعین، اب بتائیے، میں طارق مسعود کو ہی پوچھتا ہوں کہ جناب جب کسی نے آپ کو گالی دینی ہے اور وہ گالی خود اپنی زبان سے نہیں دے سکتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کسی کی طرف منسوب کر کے وہ اپنی بات آپ کو کہتا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ جب ساس نے بہو کو سنانا ہو، بہو کو ڈانٹنا ہو، اس کے خلاف بد زبانی کرنی ہو تو ساس کیا کرتی ہے؟ اپنی بیٹی کو سناتی ہے سامنے بہو کو بٹھا کر، سامنے بہو کو بٹھا کر بات بیٹی کی طرف کر رہی ہوتی ہے لیکن سنا بہو کو رہی ہوتی ہے۔ یوں ہی معاملہ یہاں پر ہے کہ طارق مسعود اگر تجھے کوئی زانی نہیں کہہ سکتا، تجھے کوئی چور نہیں کہہ سکتا، اگر تجھے کوئی خبیث النفس نہیں کہہ سکتا تو وہ کیا کہے گا؟ طارق مسعود صاحب آپ کو فلاں بندہ زانی کہہ رہا ہے، آپ کو فلاں بندہ چور کہہ رہا ہے، آپ کو فلاں بندہ خبیث النفس کہہ رہا ہے۔ تو طارق مسعود صاحب آپ کیا کرو گے؟ آپ دیکھو گے فلاں بندے نے کہا ہے یا نہیں کہا۔ جب آپ تحقیق کرو گے فلاں بندے نے نہیں کہا ہے تو اب سوال اٹھے گا اس بندے نے آپ کو کیوں کہا؟ تو آپ صاف کہو گے یہ گالی مجھے دینا چاہتا تھا لیکن چونکہ خود اپنی زبان سے نہیں دے پا رہا تھا اس لیے اس نے بیچ میں کسی تیسرے بندے کو شامل کر کے مجھے گالی دی۔ معزز سامعین، یہاں بھی معاملہ بالکل صاف ہے کہ مرزا جو گالی خود انبیاء کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دے سکتا، معاذ اللہ وہ کسی دوسرے کا نام لے کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس نے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ چھوکرا کہا اور جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں تھوڑی کہتا ہوں، یہ تو یہودی کہتے ہیں۔ لہذا اس طرح کی اس کی گستاخیاں بہت ساری ہیں اور بہت زیادہ ہیں، تو اس عادی مجرم کا دفاع کرنے پر طارق مسعود کو کہتے ہیں ہم ہوش کے ناخن لے۔ اور پھر معزز سامعین، جب انجینئر مرزا سے اس معاملے میں وضاحت مانگی گئی اور جب اسے گستاخ کہا گیا تو اب بات صاف سی تھی کہ اگر اس نے عیسائیوں کی طرف منسوب کر کے یہ بات کہی تھی اور حقیقت میں عیسائیوں نے ایسا کہا تھا تو یہ 2 ارب عیسائیوں کا حوالہ دیتا کہ یہ 2 ارب ویڈیو میں یا فلان جگہ پر ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے، یہ اس کے شواہد ہیں اور یہ اس کے ثبوت ہیں۔ تو معزز سامعین، جب بات اس سے وضاحت کی آئی تو وہ یقیناً یہ بھی جانتا تھا 2 ارب تو دور کی بات ہے، 1 ارب دور کی بات ہے، چند لوگ بھی نہیں ہیں کہ جو معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ کہتے ہوں۔ تو اس نے کہا میں نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ کرسچن کہتے ہیں، بلکہ میں نے تو یہ کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ ٹاپک یہ تھا، ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو۔ اور اس میں میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میں نے بولا، کہیں گے، کہتے ہیں نہیں میں نے بولا، کہیں گے تو
ان کے ساتھ کیا ہوگی سمجھتے دجال کہتے ہیں نعوذ باللہ، دجال کہتے ہیں نعوذ باللہ. کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا کہیں گے. یعنی معاذ اللہ اس نے خود مان لیا کہ کرسچن یہ بات نہیں کہتے ہیں. اب کسی دوسرے کی گواہی چھوڑ دیجئے، مجرم خود مان رہا ہے کہ جو میں نے کہنے کی بات پہلے کی تھی وہ میں نے خود سے کی تھی، اور جہاں تک عیسائیوں کا معاملہ ہے وہ نہیں کہتے ہیں. تو طارق مسعود جس کا دفاع تو کرنے میدان میں آ رہا ہے، وہ مجرم خود اپنے جرم پہ ڈٹا نہیں ہے، وہ خود مان رہا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ عیسائیوں نے یہ بات نہیں کہی. تو کس کا دفاع کر رہا ہے جو خود مان رہا ہے کہ ہاں یہ بات عیسائیوں نے نہیں کہی؟ تو جب انہوں نے نہیں کہی تو صاف اسی نے کہی ہے. اور پھر اگلی بات جب اس نے یہ کہا کہ عیسائی تو یہ بات نہیں کہتے، وہ سمجھتے ہیں، اور ساتھ ہی کہا اگر وہ کہیں گے تو ان پر 295C لگے گی. کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی سمجھتے تو ہیں. کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی سمجھتے تو ہیں. تو کیا معلوم ہوا؟ صاف سی بات ہے، لفظ دجال نبی پاک کے لیے کہنا گستاخی ہے. اگر عیسائی کہیں گے ان پر 295C لگے گی، اور اگر عیسائی نہیں کہہ رہے اور نہ انہوں نے کہا ہے، مرزا اپنی زبان سے کہہ رہا ہے اور مان بھی رہا ہے کہ اس پر 295C لگتی ہے، تو اب جب لگ چکی ہے تو مرزا اور اس کے فالوورز کیوں شور مچا رہے ہیں؟ اور یہ طارق مسعود صرف اس وقت کو یاد کر کے کہ جب یہ گستاخ بنا تھا، جب اس نے گستاخی کی تھی تو مرزا نے ساتھ دیا تھا، آج وہ احسان اور قرض چکانے کے لیے معاذ اللہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں دیکھ رہا بلکہ اس کی گندی شکل کو دیکھ کر اس کا دفاع کر رہا ہے، اور وہ دفاع جو خود مرزا اپنے آپ کا نہیں کر رہا. تو لہذا یہاں پر مرزا کا جرم صاف دو ٹوک دو اور دو چار کی طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ مرزا خود مانتا ہے جو یہ کہے گا اس پر 295C لگتی ہے، اور عیسائیوں نے یہ نہیں کہا ہے تو بھائی کس نے کہا ہے؟ مرزا نے کہا ہے. لہذا جو اس پر 295C لگی ہے بالکل ٹھیک لگی ہے، بالکل بجا لگی ہے، اور جناب کا حق بنتا تھا کہ جناب پر 295C لگائی جائے، اور نہ صرف لگائی جائے بلکہ پھانسی کے پھندے پر جناب کو لٹکایا جائے. اس کے 100% جناب مستحق ہیں. معزز سامعین، ساتھ ہی مرزا نے وضاحت کرتے ہوئے بڑی گیم کھیلی. معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ دجال اور لفظ کذاب کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی. وہ یوں کہ معاذ اللہ اس نے کہا دیکھو جو جھوٹا ہوتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے تو اسے معاذ اللہ کذاب کہا جاتا ہے، دجال کہا جاتا ہے. اور عیسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ نبی نہیں مانتے ہیں تو معاذ اللہ قرآن تو کہتا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے وہی سب سے بڑا کذاب ہے. تو لہذا کہا کہ الٹیمیٹلی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ پھر اس نے لفظ دجال اور کذاب کہا کہ یہ کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں. جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے نبوت کرے اسے دجال کہا جاتا ہے شریعت کی ٹرم میں. ادروائز وہ پیغمبر ہے. لیکن اگر آپ کہیں نہیں میں اس کو پیغمبر تو نہیں مانتا لیکن اچھا انسان مانتا ہوں. اچھا انسان ایک ایسے شخص کو جو دعوے پیغمبری کر رہا ہے اور وہ پیغمبر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے تم مکاری کر رہے ہو. اچھے انسان نہیں مانتے تم، کیونکہ اس سے بڑا تو برا انسان ہی کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے پیغمبری کرے. سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے حالانکہ اللہ نے اس کے پاس وحی نہ بھیجی ہو. دو جگہ ہے سورۃ الانعام میں. یا پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی آیات کا انکار کرے. یعنی سب سے بڑا دجال وہ ہوتا ہے جو جھوٹا دعوے نبوت کرے اور اگر پیغمبر سچا ہو اور اس کا انکار کر دے اس کے زمانے میں کوئی تو پھر وہ سب سے بڑا دجال اور کذاب ہوتا ہے. جس طرح اس امت میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا. آپ کو بات سمجھ آئی؟ لہذا کرسچنز اگر ہمارے نبی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے تو الٹیمیٹلی پھر وہ
ان کو ایک جھوٹا انسان سمجھتے ہیں جس نے دعوی نبوت کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو معزز سامعین، اب دیکھیے کہ گستاخ کس طرح اپنی گستاخی پر ڈٹا ہوا ہے اور گستاخی کو ثابت کرنے کے لیے کہاں کہاں سے باتیں اکٹھی کر کے آخر میں خود سے خلاصہ بنا کر کہہ رہا ہے، لہذا وہ یہ لفظ کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں۔ تو معزز سامعین، یہاں طارق مسعود ہو، مرزا ہو، مرزا کے ماننے والے ہوں، ان سب کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ اس کے ماننے والوں میں رتی برابر بھی غیرت ہوئی تو انہیں سمجھ میں آئے گی، اور طارق مسعود بھی ہوش کے ناخن لے گا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ معزز سامعین، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آنکھوں کا بھی زنا ہے۔ اب ہوا یہ کہ انجینئر مرزا یا اس کے فالورز میں سے کسی کی بہن بیٹی یقیناً اسکول جاتی ہوگی، کالج جاتی ہوگی۔ اب مثلاً زید نامی بندے کی نظریں مرزا یا اس کے ماننے والوں میں سے کسی کی بہن بیٹی پر پڑتی ہیں، تو اب مطلب کیا ہوا، مفہوم کیا بنا کہ زید نے ان کی بہن بیٹی کو دیکھا تو زید نے آنکھوں کا زنا کیا۔ تو اب خلاصے کے طور پر کیا مرزا کے فالورز یا طارق مسعود مجھے یہ کہنے دے گا کہ جناب آپ لوگوں کی بیٹیوں نے، آپ کی بہنوں نے زنا کیا ہے، وہ زانیہ ہیں؟ جب آپ مجھ سے پوچھیں کہاں زنا کیا ہے، کیسے زنا کیا ہے، تو میں کہوں کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے آنکھیں زنا کرتی ہیں، تو چونکہ زید کی نظریں آپ کی بہن بیٹی پر پڑی ہیں، لہذا الٹیمیٹلی آپ کی بہن بیٹی زانیہ ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کیا مرزا، اس کے ماننے والے، طارق مسعود میری اس گفتگو کو قبول کریں گے؟ ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے یہ کیا الٹیمیٹلی لگایا ہوا ہے، آپ صاف اور واضح بتائیں جسے زنا کہا جاتا ہے، کیا وہ ہماری بیٹی اور ہماری بہن نے کیا ہے؟ تو یقیناً نہیں کیا۔ تو جب نہیں کیا تو آپ کس بنیاد پر ہماری بہن بیٹی پر اتنا بڑا الزام لگا کر اسے زانیہ کہہ رہے ہیں؟ تو طارق مسعود، انجینئر مرزا، اس کے فالورز، سب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ملعون جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بات قرآن سے اٹھا کر، کوئی ان سے اٹھا کر، کوئی خود سے ملا کر، معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ دجال، لفظ کذاب ثابت کرنا چاہتا ہے، تو بتائیے عیسائیوں کی طرف منسوب کر کے ہی کہہ رہا ہے، تو یہ لفظ کہاں انہوں نے کہا ہے صراحتاً؟ جسے دجال کہا جاتا ہے، جسے کذاب کہا جاتا ہے، کہ لفظ کذاب ہے، دجال ہے، یہ عیسائیوں نے کہاں کہا ہے؟ اور ایک عیسائی نہیں، 2 ارب عیسائی چاہیے ہیں، تو یقیناً 2 ارب عیسائی دور کی بات، تم 10 عیسائی قیامت تک پیش نہیں کر سکتے۔ تو لہذا ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ اپنی بہن بیٹی کے لیے لفظ زانیہ قبول نہیں کرتے، لیکن معاذ اللہ اس کی منطق اور اس کے فلسفے کے مطابق لفظ دجال، لفظ کذاب معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبول کر لیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ایمانی لیول کتنا کمزور ہے، ایمان کتنا کمزور ہے کہ اپنی بہن بیٹی کے لیے جو لفظ قبول نہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبول کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔